رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماء، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، قلت الألسن عن غاية صفته ونقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته، ومن قاد كل عظيم لعظمته، والصلاة والسلام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوا على محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین، آج کی شب عاشور ہے۔ آج کی جو شب ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، جو درجہ ہے، حسین ابن علی نے اس شب کو قابل ذکر بنا دیا، اس کے درجے کو بلند کر دیا۔ کہ حسین نے کربلا کو کربلائے معلیٰ بنا دیا۔ جس کی یاد 1400 سال سے منائی جا رہی ہے۔ یہ 10 دن جو ایام عزا بپا کر رہے ہیں، جو مجلسیں بپا ہوئی ہیں، جو فرش عزا بچھایا گیا ہے، یہ
سب اسی رات اور اس کے بعد آنے والے دن کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج کی رات وہ باعظمت رات ہے، وہ کہ حسین ابن علی نے بندگی کو لے جا کر اپنے کمال پر، اپنے عروج پہ پہنچا دیا۔ میرا عنوان، میرا موضوع یہی ہے، معرفت اور بندگی۔ آج کی شب عرفان اپنے کمال پہ پہنچا ہوا تھا اور عبودیت اپنے معراج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اطمینان سے، سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا اور ہوتا ہے، لیکن تیروں اور تلواروں کی چھاؤں میں عبادت کرنا اور ہوتا ہے۔ جہاں ہر طرف دشمن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے، جہاں ہر طرف دشمن قتل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ کب وہ موقع ہاتھ آئے کہ اللہ کے بندوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگرچہ وہ سب بھی اللہ کا نام لے رہے تھے، لیکن شیطان نے انہیں فریب دے رکھا تھا، ان کی دنیا کو ان کے سامنے رنگین بنا دیا تھا، ان کی دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا تھا۔ رائے کی حکومت کی لالچ، انعام و اکرام کی لالچ، مال و زر کی لالچ، ان لالچوں نے ان کو اندھا کر دیا تھا، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے تھے، ان کے عقلوں پر مہر لگ چکی تھی، وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ عزیزان محترم، میرے گفتگو کا جو عنوان ہے کہ معرفت اور بندگی۔ جب معرفت حاصل ہوگی، معرفت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے بندگی کا معیار بڑھتا جائے گا۔ انسان کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی، اتنی اس کی عبودیت کا معیار بلند ہوگا۔ بنا معرفت کے بندگی ممکن ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائے، رکوع میں دیر تک رہا جائے، سجدے طولانی کیے جائیں، لیکن اگر اس کے اندر معرفت نہیں تو ان سجدوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہر عمل میں، نہ صرف عبادت، ہر عمل میں معرفت شرط ہے۔ مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے تین طرح کے ہیں، دو طرح سے ہیں، یا عبادت التجار ہے، یا عبادت العبید ہے، یا عبادت الاحرار ہے۔ تین کے بعد میں نے دو اس لیے کہا کہ وہ تیسری منزل تک پہنچنے والے بہت کم ہیں، وہ صرف ذات علی ابن ابی طالب ہی ہے، یا ان کے اوصیاء ہیں، ان کی اولادیں ہیں، یا ان کے خاص شیعہ ہیں جو اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ عام طور سے ہماری عبادتیں دو طرح کی ہیں۔ امام فرماتے ہیں، یا ہم جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، مجلس کرو، منتیں جو مانگ رکھی ہیں اسے اتارو، نظر کرو، اگر یہ تعزیہ نہیں اٹھایا، یہ علم جو ہم نے منت مانگنی تھی نہیں اٹھایا تو مولا پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے ہمارے دل میں، دہشت ہے کہ جو تاریخی مجلس چلی آ رہی ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے، اور خدا نخواستہ چھوڑ دیا، کسی وجہ سے نہیں کر پایا، کوئی مصیبت نازل ہو گئی گھر میں، تو پھر
یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری مصیبت اس مجلس کے چھوڑنے کی وجہ سے تھی۔ العیاذ باللہ، اہل بیت اتنے ظالم و جابر نہیں ہیں۔ منت ایک بار کی ہوتی ہے، بار بار کی نہیں ہوتی۔ پہلی بار آپ نے ایک بار اس کو انجام دے دیا، منت آپ کی پوری ہو گئی، نظر کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ اس کو انجام دو نہ دو یہ الگ بات ہے، اور انجام دینا ہے تو مولا کی محبت میں انجام دو، معرفت سے انجام دو، ڈر کی وجہ سے نہیں۔ ڈر رہے ہیں نہیں دیا تو کچھ ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں تلک عبادت العبید، یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ غلام ڈر کے اپنے آقا کی بات مانتا ہے، ڈرتا ہے اس لیے آقا کی بات مانتا ہے کہ اگر انجام نہیں دیا تو آقا سزا دے گا، آقا ہم کو پریشان کرے گا، آقا ہم کو ستائے گا، آقا ہم کو مارے گا، پیٹے گا۔ تو جو ڈر کے عبادت کرے وہ عبادت عبید ہے، غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ ایسا نہیں سوچتے، کچھ لوگ سوچتے نہیں اگر یہ کام کریں گے تو یہ مل جائے گا، یہ کام کریں گے تو یہ مل جائے گا۔ بتا دیا گیا، ابھی آپ سے کہا جائے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جس کا کوئی ثواب نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا۔ سچ بتائیے گا کتنے ہیں جو پڑھیں گے ایسی نماز؟ جس نماز پہ کوئی ثواب نہ ہو، جس نماز پہ کوئی اجر نہ ہو، اس نماز کو کون پڑھے گا؟ لیکن اگر یہی بتا دیا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھو 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ہر آدمی اس کے پیچھے دوڑ جائے گا۔ تجارت ہے، مولا فرماتے تل کا عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے، یہ معاملہ ہے، بزنس ہے، اللہ سے سودا کر رہے ہو آپ۔ اگرچہ اس سب کو بھی اللہ قبول کرتا ہے، چاہے وہ غلاموں کی عبادت ہو چاہے تاجروں کی عبادت ہو، اللہ قبول کرتا ہے، ان کو بھی قبول کرتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کیٹیگری اس لیے رکھی گئی ہے کہ چونکہ ہماری معرفت ہی اس حد تک آئی ہے، ہماری معرفت ہی اس حد تک پہنچی ہے، اس سے زیادہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یا ہم اللہ کو رحم کرنے والے کی حیثیت سے جانتے ہیں، یا اللہ کو عذاب کرنے والے کی حیثیت سے جانتے ہیں، سزا دینے والے کی حیثیت سے جانتے ہیں، سخت گیر کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ہم کو نوازے گا، دے گا، اس لیے یا تو لالچ میں کرتے ہیں یا خوف میں کرتے ہیں عبادت، کہ نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم یہ کام انجام دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا، میرے معبود اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اے میرے اللہ تیری اطاعت کی۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اے میرے مالک کی ساری چیزیں تیرے لیے تو تھیں۔ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ یہ سب میرے لیے نہیں تھیں، نماز پڑھی جنت میں چلے جاؤ، روزہ رکھا کہ جہنم کی آگ سے نجات مل جائے۔ اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ موسیٰ کہتے ہیں میرے پروردگار تو ہی بتا دے کہ تیرے لیے کون سا عمل ہے، تو ہی بتا دے یہ عمل کون سا عمل تیرے لیے ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ بتاؤ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کہ نہیں، کسی محتاج کی مدد کی یا نہیں، کسی ننگے کو کپڑا پہنایا کہ نہیں؟ اس لیے کہ جو ذمہ داری میری ہے، خالق میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، مالک میں ہوں، میرا کام ہے اپنے بندوں کو کھانا کھلاؤں، میرا کام ہے بندوں کے کپڑے کا انتظام کروں، میرا کام ہے بندوں کی مصیبتیں دور کروں، میرا کام ہے بندوں کی پریشانیوں کو دور کروں۔ اب جب کوئی بندہ میرا کام انجام دے دے، جو کام میرے ذمہ ہے، جب کوئی بندہ میرا کام انجام دے دے تو وہ کام میرے لیے کہلائے گا۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ تو عبادت 2 طرح کی جو ہمارے لیے ہے۔ تیسری عبادت مولا فرماتے ہیں اے میرے مالک
ما عبدتک خوفا من النار ولا طمعا بالجنہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ اے میرے مالک، تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے، نہ جہنم کے خوف میں کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھا ہے، اس لیے تیری عبادت کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ لیکن یہ معرفت ہر ایک کے پاس نہیں ہے، اور جو کہے وہ جھوٹا ہے۔ یا علی کہہ سکتے ہیں، یا علی جیسا کوئی کہہ سکتا ہے، یا علی کا خاص شیعہ کہہ سکتا ہے، جو شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، میرے شیعہ میری فاضل طینت سے بنائے گئے ہیں۔ ان کا وہ مقام ہے، اس لیے کہ جب جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے، آدھی دریا میں ہے، آدھی دریا کے باہر ہے، خشکی میں ہے، کچھ خشکی کے پرندے کھا رہے ہیں، دریا میں دریا کے جانور کھا رہے ہیں، تو جناب ابراہیم نے سوال کیا، میرے مالک کیف تحیی الموتی، اے میرے اللہ، تو یہ مردہ جو ہے جس کو آدھا دریا والے لے جا رہے ہیں، آدھے خشکی والے کھا رہے ہیں، تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے آواز دی، افلم تؤمن، اے ابراہیم کیا مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ کیا مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم جیسے نبی سے مجھ پر ایمان نہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں پروردگار بلا ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، دل مطمئن ہو جائے۔ پروردگار مجھے دکھا دے، مجھے دکھا دے۔ ابراہیم جیسا نبی آواز دے رہا ہے، میرے مالک مجھے دکھا دے کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، اس لیے تاکہ منزل یقین پہ پہنچ جائیں۔ لیکن ذات علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے جو آواز دیتی ہے لو انکشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ علی کی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جیسی معرفت ہوگی ویسی اطاعت ہوگی۔ جتنا اللہ کو پہچانیں گے اتنا ہی اللہ کی عبادت میں خلوص پیدا ہوگا۔ بنا معرفت کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کو کیسے پہچانیں؟ دین کیسے حاصل کریں؟ دین کیسے حاصل کریں؟ اللہ کو کیسے پہچانیں؟ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے۔ قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک، قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں اطاعت کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، بندگی کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب انسان کے اندر، انسان کے تحت میں کچھ لوگ آ جائیں جن کو اوپر ان کی اطاعت واجب ہو جائے۔ بات کو تھوڑا سا گھما کے لے چلتا ہوں میں۔ آئیے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے سورہ ملک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں، ید قدرت میں ملک ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ ایک لفظ پہ غور کیجئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں بھی جو آیت رکھی ہے ہر لفظ کے خاص معنی ہے، ایک خصوصی اہمیت دی ہے اللہ نے اس لفظ کو، اس لفظ کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ وہاں کوئی دوسرا لفظ آپ رکھ ہی نہیں سکتے۔ کیا ہے؟ تبارک الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے، تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ آزمائش انسان کی آزمائش، یہ ہے مقصد تخلیق موت و حیات۔ اس لیے اگر موت و حیات نہ ہوتی تو آزمائش ممکن نہیں تھا۔ بھائی اگر کہیں کسی کا امتحان ہو تو پہلے امتحان گاہ میں آنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر امتحان گاہ کا ایک وقت معین ہونا چاہیے کہ کتنی دیر تک پرچہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اور پھر اس کا رزلٹ آنا بھی ضروری ہے۔ تو امتحان گاہ میں آنے کا نام ہے حیات، اور یہاں سے پرچہ چھننے کا جو وقت ہے اس کا نام ہے موت، اس کا نام ہے موت۔ اب رزلٹ بعد میں آئے گا، بس یہیں پہ اتنی بات روک دیتا ہوں، باقی تفصیل بعد میں۔ اب آئیے، اللہ کیا کہہ رہے؟ آزمائش سے پہلے اللہ نے خاص لفظ استعمال کیا ہے اپنے لیے، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، بے نقص ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں مملکت ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، ساری کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اب آئیے دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں زمین کا بادشاہ ہوں، میں زمین کا مالک ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں دستور کیا ہے؟ ہم نے جب اپنے ہاں تاریخ کا مطالعہ کیا، بادشاہوں کی ہسٹری پڑھی، ہم نے ملک والوں کا قصہ جب پڑھا، جو بڑے بڑے عالمگیر ہستیاں گزری، جب ہم نے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ جتنی بڑی حکومت تھی جس بادشاہ کا دائرہ حکومت جتنا وسیع تھا، اس کے فہرست میں ظلم اتنے ہی زیادہ لکھے ہوئے تھے۔ جس بادشاہ کی سلطنت جتنی وسیع تھی، اس کے دامن پہ مظالم کے دھبے اتنے ہی زیادہ تھے۔ چھوٹی حکومت ہے تو ظلم کی فہرست چھوٹی ہوتی تھی، بڑی حکومت ہوتی تھی تو ظلم کی فہرست اور طولانی ہوتی تھی۔ لاشوں کے زینے بنا کے لوگ تخت و تاج تک پہنچتے تھے، لوگوں کو قتل کر کے، غارت کر کے، عوام کو برباد کر کے، تباہ کر کے تخت و تاج تک پہنچتے تھے لوگ۔ یہ بادشاہوں کا رویہ رہا، صاحبان ملک کا رویہ رہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تبارک۔ لیکن ہماری حکومت ایسی نہیں ہے، میں بادشاہ بھی ہوں، حاکم بھی ہوں، مالک بھی ہوں، ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہوں، مجھ سے اوپر کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے حساب لینے والا نہیں ہے۔ آج اگر کوئی حکومت کچھ کرے اپنے عوام کے ساتھ تو دوسری دنیا والے کھڑے ہو جائیں گے، پریس رپورٹر آ جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب آج کی حکومت کے پاس اتنے پوچھنے والے موجود ہیں، میڈیا نظر رکھے ہوئے ہیں، دوسری حکومتیں نظر رکھے ہوئے ہیں، دوسرے حکمران پوچھنے والے موجود ہیں، اس کے باوجود ان کا ظلم اتنا زیادہ ہے۔ جب اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کا ظلم اتنا زیادہ ہے تو سوچو اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ جو مرضی ہو وہ کرو۔ بھائی دیکھیں، بولتے رہیے صلاح بھیجو آل محمد پر۔ آ جائیں آپ لوگ، تھوڑا آگے آ جائیں، پنکھا لگ گیا ہے، ہوا ہے یہاں پر، آ جائیے آگے آ جائیے، صلاح بھیجو آل محمد پر۔ دیکھیے آپ کو بولنا پڑے گا، آخری مجلس ہے یہ،
کل شام غریبہ صرف مصائب بیان کروں گا، بس جو گفتگو ہے آج کرنی ہے، اس لیے بولیے یہاں سے جاؤں تو آپ کی یاد بہتر لے کر کے جاؤں. کہ سکندر پور والے ماشاءاللہ سننے والا مجمع ہے، ہاں، لیکن سن کے بولنے والا مجمع چاہیے، سن کے ہضم کرنے والا نہیں. سمجھ نا، سن کے بولیے، آپ بھی اپنی زبان ہلائیے. تو اگر آج کسی کو چھوڑ دیا جائے، مطلق العنان بادشاہ بنا دیا جائے، تو اس کے یہاں کیا ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا، عوام کی کیا حالت ہوگی، اس کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں رہے گی. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں مطلق العنان بادشاہ ہوں، صاحب قدرت بھی ہوں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرا دامن ہر دھبے سے پاک ہے. میرے یہاں ذرہ برابر ظلم نہیں ملے گا، میرے یہاں ذرہ برابر زیادتی نہیں ملے گی. کوئی ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. وہ عادل مطلق ہے، بلکہ یہاں تک عدالت، اس کی عدالت ہی ایسی ہے کہ ہمیں اس کی عدالت سے ڈر لگتا ہے. اور اب اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اپنے عدل سے کام نہ لینا، اپنے فضل سے کام لینا. ربی لا تعاملنا بعدلک بل تعاملنا بفضلک، اے میرے پروردگار عدالت سے کام نہ لینا، ورنہ ہمارا انجام کیا ہوگا نہیں معلوم. فضل سے کام لینا. بڑے غور سے سن رہے ہیں نا آپ، دوسروں کی برائی ہو رہی ہے اس لیے اب آئیے اپنی پر آئیے. دوسری حکومتوں کی برائی سن لی آپ نے، دوسرے حاکموں کی برائی سن لی. اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری، اللہ نے یہ بات کیوں کہی، اس کی طرف اشارہ کیوں دیا؟ کچھ سکھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے. اللہ کا کہنا چاہتا ہے کہ میرے بھی کچھ تقاضے ہیں. جب میری حکومت اتنی پاک و پاکیزہ ہے، اے میرے انسان، اے میرے بندوں، میں تمہیں بھی حکومت دیتا ہوں، میں تمہیں بھی حکومت دیتا ہوں. آپ کہیں گے مولانا ہم کو کہاں حکومت مل رہی؟ نہیں، اللہ نے ایک ایک فرد کو حکومت دی ہے. اللہ نے ایک ایک فرد کو مالک بنایا ہے، ایک ایک فرد کو حاکم بنایا ہے. غور سے سنیے، ایک ایک فرد کو حاکم بنایا ہے. سکندر پور میں جتنے بھی بچے سے لے کے بوڑھے تک ہیں سب حاکم ہیں. پوری کائنات میں جتنا بھی انسان موجود ہے سب حاکم ہیں، سب مالک ہیں، سب بادشاہ ہیں، سب بادشاہ ہیں. اے میرے مالک، ہم بادشاہ ہیں، ہاں ہم نے تمہیں حکومت چھوٹی دی ہے، تمہارا دائرہ تھوڑا بھی چھوٹا ہے حکومت کا. اے میرے مالک، میری مملکت میں میری رعایا کہاں ہے؟ اے میرے مالک، میری مملکت کہاں ہے، میری رعایا کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری مملکت میں تمہارے ان ہاتھوں کو قرار دیا ہے، تمہاری آنکھوں کو قرار دیا ہے، تمہاری زبان کو قرار دیا ہے، تمہارے پیٹ کو قرار دیا ہے، تمہارے پیروں کو قرار دیا ہے، تمہارے جسم کو قرار دیا ہے. ان ساری چیزوں پر تمہیں حکومت دی ہے. ہاتھ چاہے جیسے استعمال کرو، آنکھ کا چاہے جیسے استعمال کرو، زبان تمہارے اختیار میں ہے، پیر تمہارے اختیار میں ہے، دہن تمہارے اختیار میں ہے. ہم نے تمہیں اس چھوٹی سی مملکت کا حاکم بنایا. بلکہ میں پلٹ کے کہوں یہ مملکت چھوٹی نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیرہ وفیک انت والعالم الاکبر. اے میرے انسان، اے بنی نوع آدم، یہ نہ سمجھنا کہ تم ایک چھوٹے سے ذرہ ہو، بلکہ پروردگار عالم نے تمہارے اندر پوری کائنات سموئی ہے. صلوات بھیجو آل محمد پر. اللہ نے ہمیں مالک بنایا، اللہ نے ہمیں حاکم بنایا،
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری مملکت پاکیزہ ہے، میرے اوپر کوئی دھبا نہیں، میرے یہاں کوئی ظلم نہیں، ہم بھی تمہیں اس ملک کا حاکم بناتے ہیں، یہ ہاتھ تمہاری باتیں مانیں گے، یہ آنکھیں تمہاری مرضی سے دیکھیں گی، یہ زبان تمہاری مرضی سے بولے گی، یہ پاؤں تمہاری مرضی سے حرکت کریں گے، یہ دہن تمہاری مرضی سے کھلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس کا استعمال کیسے کرتے ہو، اب دیکھنا یہ ہے تم اس کا استعمال کیسے کرتے ہو، اس ہاتھ کا استعمال کس کے لیے کرتے ہو؟ آیا اللہ کی اطاعت میں کرتے ہو یا اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہو؟ آنکھوں سے محارم الہی کی طرف دیکھتے ہو یا محرم الہی سے آنکھیں بند کر لیتے ہو؟ اس کان میں آوازیں اللہ کی آتی ہیں یا شیطان کی آتی ہیں؟ زبان سے جو گفتگو نکل رہی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نکل رہی ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف نکل رہی ہے؟ تمہارے قدم جو اٹھ رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھ رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھ رہے ہیں؟ اور یہ دیکھ لو کہ یہ حکومت تمہیں دنیا میں دی ہے، دنیا کے بعد نہیں، اس لیے کہ آخرت میں تم چپ رہو گے، یہ ہاتھ بولیں گے۔ تم چپ رہو گے، تمہیں بولنے کا حق نہیں ہوگا، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ کان بولیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے کہ ہم کہاں گئے، اے میرے مالک ہماری غلطی نہیں ہے، سب اس کی غلطی ہے، سب اس حاکم کی غلطی ہے، ہمیں جس کے اندر تو نے رکھا تھا ہم نے تو وہی کہا جو اس نے کہلوایا، ہم نے تو وہی دیکھا جو اس نے دیکھنے کو کہا، ہم نے تو وہی سنا جو اس نے سننے کو کہا۔ عزیزان محترم، یہ مملکت، اور اچھا اللہ نے یہ مملکت جو ہم کو دی ہے نا، ہم سے باز پرس کا جو وقت رکھا ہے، پہلے ہم کو آزاد چھوڑ دیا ہے، 15 سال تک آزاد ہو، پریکٹس کر لو اس مملکت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ والدین سے کہا کہ دیکھو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرو، اسے سکھاؤ کہ اس ملک پہ کیسے حکومت کرنا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ گائیڈ کریں اپنے بچوں کو۔ جب 15 سال تک تمہیں عادت پڑ گئی، والدین کی سرپرستی حاصل ہو گئی، تم نے تعلیم حاصل کر لیا، تم نے سارے فنون سیکھ لیے، تمہیں یہ آ گیا، تمہیں معلوم ہو گیا کہ دیکھنا کدھر ہے، بولنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، سننا کیا ہے، پہننا کیا ہے، چلنا کہاں ہے۔ جب ہم نے سب کچھ تم کو سکھا دیا، جب 15 سال کے ہو گئے، پھر ہم نے تمہارے اوپر واجب کیا کہ دیکھو اب آج کے بعد سے اب تم سے حساب لیا جائے گا، اب آج کے بعد سے تم سے حساب لیا جائے گا، اب تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، اب تمہیں اپنے ملک کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہے۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ ابا نے یہ کہہ دیا تھا، اب یہ نہیں چلے گا اماں نے یہ کہہ دیا تھا، اب یہ نہیں چلے گا کہ دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا، اب یہ سب باتیں نہیں چلے گی۔ سب بھیجے والے محمد پر آئیے مول صاحب۔ تو اب یہ سب نہیں چلے گا کہ فلاں کے بہکائے میں آ گئے، فلاں نے یہ کہہ دیا، نہیں، اللہ کہتا نہیں، اب تم سے باز پرس ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا ایسا کیوں کیا، یہ مملکت تمہیں دے دی۔ اچھا، جب تم کو عادت پڑ گئی، 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال، جب تمہیں اپنے ملک پہ، ایک ملک پہ حکومت کرنے کی عادت پڑ گئی، اب ہم تمہیں ایک دوسرا ملک بھی سونپ رہے ہیں، اب ہم تمہیں ایک دوسرا ملک بھی سونپنے جا رہے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات یا نہیں سمجھے؟ یہ سداولی والے بیٹھے ہیں کیا یہاں؟ سکندر پور والے ہیں، کہیں اور پڑھ رہا ہوں میں؟ آئے اللہ نے دوسرا ملک کیا سونپا ہے بتائیے؟ آسنت، ابھی تک ایک کی حکومت تھی ہمارے ذمہ، اپنے آپ کی، اپنے ملک کی۔ اب اللہ نے کہا تمہاری شادی کروائے دیتا ہوں، اب تمہاری شادی کروائے دیتا ہوں،
اب تمہیں ایک ملک اور سنبھالنا ہے، اب تمہیں ایک ملک اور سنبھالنا ہے۔ اب تمہیں بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر جو کہے گا وہی کرنا، تمہاری زبان چلے تو شوہر کی مرضی کے مطابق، ہاتھ چلے تو شوہر کی مرضی کے مطابق، قدم اٹھے تو شوہر کی مرضی کے مطابق، کچھ سنو تو شوہر کی مرضی کے مطابق۔ اب تمہیں سارا کام کیا کرنا ہے؟ شوہر کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ بدلے میں ہم سے کیا مانگا؟ بدلے میں ہمارے اوپر ذمہ داری کی کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہے، اس کے لیے رہنے کا انتظام تمہیں کرنا ہے، اس کے لباس کا انتظام تمہیں کرنا ہے، اس کو راضی رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا، اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اس کے کھانے کا انتظام کریں، ہم اس کے رہنے کا انتظام کریں، ہم اس کے لباس کا انتظام کریں، ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی آبرو کا انتظام کریں، ہم اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ چیزیں مانگی، ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے اس بیوی کو پیدا کیا ہے؟ نہیں پیدا کیا نا۔ پال پوس کے ہم نے بڑا کیا ہے؟ نہیں بڑا کیا ہے۔ کسی اور ماں باپ کے یہاں سے پل کے ہمارے گھر آ گئی ہے، کسی اور کے یہاں پل کے ہمارے گھر آ گئی ہے۔ ہم اس کو صرف کھانا دیتے ہیں، ہم اس کو صرف کپڑا دیتے ہیں، ہم اس کو صرف رہنے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری توقعات کیا ہوتی ہیں؟ اس کے مقابلے میں ہماری توقعات کیا ہوتی ہیں؟ بہت غور سے سنیے گا، ضائع نہیں کیجیے گا میری محنت کو۔ ہماری توقعات کیا ہوگی؟ یہیں سے معرفت پروردگار حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا من تزوج احرز نصف دینہ، جو شادی کر لے اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں مولا علی محمد پر۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، شادی کے بعد اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ اب آئیے توجہ دلاتا ہوں میں آپ کو۔ ہر انسان غیرت مند ہے نا، ہر انسان غیرت مند ہوتا ہے، ہر شوہر غیرت مند ہوتا ہے۔ ان شوہر کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ دے کیا رہا ہے؟ کپڑا دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، رہنے کو گھر دے رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کی توقع کیا ہے؟ اس کی توقع یہ ہے کہ بیوی دیکھے تو صرف مجھے دیکھے، بیوی کی زبان پہ تعریف آئے تو صرف میری تعریف آئے، بیوی کوئی خدمت کرے تو صرف میری خدمت کرے، بیوی کے قدم اٹھے تو میری مرضی کے مطابق اٹھے، بیوی کے دل میں کسی کی محبت ہو تو صرف میری محبت ہو، بیوی کے دل میں اگر محبت ہو تو صرف میری محبت ہو، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ آپ ذرہ سا برابر بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ میری بیوی کسی اور سے محبت کرے، ذرہ برابر برداشت نہیں کریں گے کہ میری بیوی کسی اور سے محبت کرے، میری بیوی کسی اور کی تعریف کرے، میری بیوی کسی اور کی بات مانے، میری بیوی کسی اور کی مرضی پر چلے، یہ برداشت نہیں کریں گے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا دے رہے ہیں مقابلے میں؟ صرف کھانا دے رہے ہیں، صرف کپڑا دے رہے ہیں، صرف رہنے کے لیے گھر دے رہے ہیں۔ میری جانیں قربان ہو اس ذات باری تعالیٰ پر جس نے ہم کو پیدا بھی کیا ہے، جس نے ہم کو کپڑا بھی دیا ہے، جس نے ہم کو کھانا بھی دیا ہے، جس نے میری ہر ضرورت کا انتظام کیا ہے۔ جب ہماری توقع اپنی بیوی سے ایسی ہے تو اللہ کی توقع ہم سے کیا ہوگی؟ ہماری توقع اپنی بیوی سے یہ ہے، جبکہ ہم صرف کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ہم صرف کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں، ہم صرف رہنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا، ہم نے اس کو پال پوس کے بڑا نہیں کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر وقت ہم کو دے، اپنے پالنے والوں کو بھول جائے، اپنے گھر والوں کو فراموش کر دے، ساری عمر میری خدمت میں رہے، زبان پہ آئے تو میری گفتگو آئے، دل میں محبت ہو تو میری محبت ہو، نگاہوں میں کوئی ہو تو صرف میں رہوں، میرے اشارے پر چلے، زبان سے کہنا نہ پڑے، اشارہ کر دوں کام ہو جائے۔
عزیز محترم اب سمجھ میں آئے نا کہ کیوں شادی کے بعد معرفت حاصل ہوتی ہے. اب سمجھیے اللہ کی اطاعت تب سمجھ میں آئے گی جب آپ کے تحت کوئی آ جائے, جب آپ کے انڈر میں کوئی آ جائے. کس لیے کہ ہماری توقعات یہ ہیں, تو اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اس پروردگار کی کیا توقع ہونی چاہیے. اب زبان پہ تعریف ہو تو صرف اللہ کی تعریف ہو, یہ ہاتھ اٹھے تو صرف اس کے سامنے اٹھے, کسی اور کے سامنے نہیں. یہ قدم چلے تو اس کی مرضی کے مطابق چلے, یہ زبان بولے تو صرف اس کے لیے بولے, یہ آنکھیں دیکھیں تو صرف اس کی مرضی سے دیکھیں, یہ کان سنے تو صرف اس کی آواز سنے, اور یہ دل اگر محبت کرے تو صرف اس سے محبت کرے. اگر یہ دل محبت کرے تو صرف اسی سے محبت کرے. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا, اے علی ابن ابی طالب, آپ کے دل میں اللہ کی معرفت کیسے آئی, اتنی معرفت کیسے حاصل ہوئی, اللہ سے اتنی محبت کیسے ہوئی؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا, میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں آنے دیا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں آنے دیا. تو اب سوچیں کہ اللہ کی معرفت کیسے ہو. اچھا, زوجہ کی حکومت, اللہ نے کہا کہ 2 کی حکومت, اب تمہیں ایک تیسری حکومت بھی دے دیتا ہوں, تمہیں ایک تیسری حکومت بھی دے دیتا ہوں. اللہ نے صاحب اولاد کر دیا, اللہ نے صاحب اولاد کر دیا. ابھی تک ہم صرف یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو ہماری کیسی بات ماننی چاہیے, لیکن جب شادی کے ذریعے اللہ نے اپنی معرفت دلوائی, شادی کے ذریعے اللہ نے اپنی معرفت کا انتظام کروایا, اور اولاد دے کے اللہ نے والدین کی معرفت کا انتظام کروایا. اولاد دے کے اللہ نے والدین کی معرفت کا انتظام کروایا. اس لیے کہ جب تک اولاد نہیں ہوتی نا, ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی, لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے اور جب اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, جب اس کی رونے کی آواز سن کے نیند خراب ہوتی ہے, جب راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے, جب پریشان ہونا پڑتا ہے, جب دوڑنا پڑتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ اس کے لیے, تب اگر انسان کے اندر تھوڑی سی غیرت ہے اور تھوڑی سی عقل ہے, تب سمجھے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا 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 ہے, ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں. اس لیے کہ اگر ہم اپنے بچے کے لیے جو زحمت اٹھا رہے ہیں, جو تکلیف اٹھا رہے ہیں, یہ تکلیف وہی تکلیف ہمارے والدین اٹھا رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا حکم دیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, پہلے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور پھر والدین کی ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کہا کہ میرے سامنے سر جھکا دو, میرے سامنے سر جھکا دو, سر تسلیم خم کر دو, سجدے میں گر جاؤ. اور والدین کے لیے کیا کہہ رہا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے دونوں شانوں کو جھکا دو. عزیزان محترم, انسان کی عزت کے 2 وسیلے ہوتے ہیں, ایک سر ہوتا ہے, دوسرا سینہ ہوتا ہے. انسان کا جب تک سر بلند ہوتا ہے, باعزت و باوقار ہوتا ہے, جب تک یہ بازو سینہ چوڑا ہوتا ہے, انسان عزیز ہوتا ہے. اللہ نے کہا میں خالق حقیقی ہوں, میرے سامنے سر کو جھکا دو. والدین خالق مجازی ہیں, ان کے سامنے شانوں کو جھکا دو. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. دو ہستیوں کے سامنے غرور نہیں کرنا, ایک اپنے خالق حقیقی کے سامنے اور دوسرے اپنے خالق مجازی کے سامنے.
اپنے والدین کے سامنے. عزیزان محترم، یہ محرم کا مہینہ، اس کے اندر جو تعلیمات ملی ہیں اس میں ساری چیزیں جمع ہیں، ساری چیزیں جمع ہیں اسی میں. تو اللہ پاک و پاکیزہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ پاکیزہ ہے، جبکہ وہ صاحب ملک ہے. اس نے ہم کو بھی ملک عطا کیا ہے، اور اس ملک میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے پیش آتے ہیں اپنی رعایا کے ساتھ، جو ہمارے تحت ہیں، ہمارے انڈر میں ہیں. لیکن دیکھو تمہیں غرور نہ ہونے پائے، تمہیں غرور نہ آنے پائے کہ تم ان بچوں کو پیدا کرنے والے ہو، تم ان کے مالک ہو، تم جو چاہو کرو، اس لیے کہ اب تو محتاج ہیں. یہ بچے ہمارے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتے، یہ بچے کہاں سے آئیں گے، اس لیے ہم جو چاہیں کریں، ہم مالک ہیں. اللہ نے کہا نہیں، مجھے کسی کا غرور نہیں پسند، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو. جب باپ کے دل میں غرور پیدا ہو تو عیسیٰ کا واقعہ دیکھ لے. جب باپ کے دل میں غرور پیدا ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں. اگر ماں کے دل میں غرور پیدا ہو تو آدم و حوا کو دیکھ لے. نہ ہمیں باپ کی ضرورت ہے نہ ہمیں ماں کی ضرورت ہے. ہم چاہیں تو آدم کو بھی بنا دے، حوا کو بھی بنا دے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی بنا دے. تو بس اس کے بعد ہمارے سامنے غرور نہ کرنا، ہمیشہ ہمارے سامنے سر تسلیم خم کر لینا. یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تم کو اپنا وسیلہ بنا لیا ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. ہم نے تم کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن اس کے بدلے میں تم کو مالک بنایا ہے، اس کے بدلے میں تم کو بادشاہ بنایا ہے، اس کے بدلے میں تم کو حاکم بنایا ہے. سوچیں ایک باپ کے لیے خوشی کا کتنا بڑا وقت ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرے مولا، میرے مولا، ایک باپ کے لیے خوشی کا وقت سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب اس کا بیٹا جوان ہو کے اس کے سامنے چلتا ہے. کیا لائٹ خاموش ہو سکتی ہے، بند ہو سکتی ہے لائٹ؟ شب عاشور ہے، اگر اندھیرا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ آج کی رات بڑی مصیبت کی رات ہے، آج کی رات بڑی غربت کی رات ہے. جو مصیبت، جو غربت آج کی شب ہے، عزادارو، ابھی تک جو آپ عزا مناتے چلے آ رہے تھے نا، وہ عزا اسی شب عاشور کی یاد ہے اور روز عاشور کی یاد تھی. ساری مصیبتیں رہنے دیجیے، اگر کوئی تکلیف ہے تو رہنے دیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ اسی روز عاشور کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ آج کی جو رات ہے نا، آج کی رات زینب بے چین ہے، آج کی رات زینب بے قرار ہے. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب. جب صبح عاشور کا سورج نمودار ہوگا نا، تو یہ زمین فرزند زہرا سے خالی ہو جائے گی، یہ زمین اہل بیت اطہار سے خالی ہو جائے گی، پنجتن سے خالی ہو جائے گی زمین. جتنی مصیبتوں کی شب آج ہے، عزادارو، دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے. امام حسین کہتے ہیں بھئی عباس، جا کے نشقیہ سے مہلت لے لو، ایک رات کی مہلت لے لو. حسین بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، عبودیت اور بندگی کو اپنے معراج تک لے جانا ہے. حسین کو نماز بہت پسند ہے. الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عزادارو، جانتے ہیں نا
حسین نے آخری وقت جو وصیت کی ہے جناب زینب کو، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی، یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ حسین اہمیت بتانا چاہتے ہیں بہن زینب، لاکھ مصیبت آ جائے لیکن نماز ترک نہ ہونے پائے۔ عزادارو، یہ شب عبادت کی شب ہے۔ ادھر اشقیاء خیموں میں شور مچا رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں، اور ادھر حسین کے خیموں میں یا تو التش کی آواز آ رہی ہے یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آواز آ رہی ہے، یا اصحاب کی تسبیح و تقدیس کی آواز ہے، یا بچوں کے رونے کی آواز ہے، التش التش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ امام علیہ السلام شب کے سناٹے میں خیمے کے قریب سے گزرتے ہیں، زمین پہ پڑی ہوئی لکڑیوں کو چن رہے ہیں، زمین پہ پڑے ہوئے کانٹوں کو چن رہے ہیں۔ ہلال دیکھ لیتے ہیں، میرے آقا یہ زمین سے کیا اٹھا رہے ہیں؟ اے ہلال، تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اشقیاء خیمے کو آگ لگا دیں گے، ہماری بہنوں سے سروں سے چادریں چھین لیں گے۔ ارے جب خیموں میں آگ لگے گی نا تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے باہر آئیں گے۔ ارے میں ان کانٹوں کو بن رہا ہوں کہ ان بچوں کے پاؤں میں چبھنے نہ پائے۔ عزادارو، حسین اور آگے بڑھے، ہلال واپس چلے جاؤ، میرے ساتھ نہ آؤ۔ اے مولا، میں کیسے آپ کا ساتھ چھوڑ دوں؟ دشمنوں کا نرغہ ہے ہر طرف، شب کی تاریکی ہے، میں کیسے آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ اچھا ہلال آ رہے ہو تو آ جاؤ۔ اے ہلال، یہ جگہ جانتے ہو نا، یہاں حبیب شہید کیے جائیں گے۔ اے ہلال، یہ جگہ جانتے ہو، یہاں زہیر مارے جائیں گے۔ اے ہلال، یہ جگہ جانتے ہو، یہاں مسلم ابن عزجہ مارے جائیں گے۔ اے ہلال، یہاں میرا قاسم مارا جائے گا۔ اے ہلال، یہاں انہوں محمد شہید ہوں گے۔ اے ہلال، ادھر میرا عباس کے شان قلم ہوں گے۔ اے ہلال، یہاں میرا اکبر ایڑیاں رگڑے گا۔ لیکن امام متوجہ ہوتے ہیں کہ ہلال میری بات نہیں سن رہے ہیں، امام ہلال میری بات نہیں سن رہے ہیں۔ امام نے پلٹ کے دیکھا، اے ہلال، اے ہلال، کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم میری بات نہیں سن رہے ہو۔ ہلال کہتے ہیں، اے آقا معاف کرنا، ارے جب سے اس دشت میں آیا ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روئے۔ حسین کہتے ہیں، ہلال تم نے نہیں پہچانا، ارے میری دکھیاری ماں فاطمہ ہے جو اپنے بالوں سے میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے۔ عزادار رو لیجئے، اللہ ان نمازوں کو سلامت رکھے، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ ملے۔ ہاں عزادارو، صبح نمودار ہوئی، حسین آئے، اے میرے لال اکبر اذان کہو، اے میرے لال اکبر اذان کہو۔ اکبر گلدستے اذان پہ آئے، ایک بار ٹھہر جاؤ، ایک بار ٹھہر جاؤ، ذرا زینب و ام کلثوم کو خبر کر دوں، تمہاری اذان سننے کے لیے آ جائیں۔ عجب نہیں اکبر کا دل تڑپ گیا ہو۔ اے بابا، ارے جس طرح آپ کی بہنیں ہماری آواز سننے کو بے چین ہے، ارے میری بھی ایک بہن مدینے میں ہے۔ اے بابا، آپ امام وقت ہو، میری آواز کو اتنی قوت دو کہ یہ آواز صغرا کے کانوں میں پہنچ جائے۔ اکبر نے اذان کہی، اللہ اکبر، ادھر صغرا کے کانوں میں آواز پہنچی، صغرا اٹھ گئی، ارے میرا بھیا اکبر آیا ہے۔ عزادار رو لیجئے، گریہ کر لیجئے، آنسو بہا لیجئے، کم سے کم آج تو رو لیجئے۔
शब आशूर है, क्या मसाइब पढ़ना पड़ेगा तब रोगे आप? क्या ये रोने के लिए काफी नहीं है? जब इंसान के गुनाह बख्शे नहीं जाते ना, जब इंसान गुनाह मुलविस होता है तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। ये जब दिल सख्त हो जाता है तो आंसू नहीं निकलते। इमाम से लोगों ने सवाल किया, मौला कैसे आंसू निकले? इमाम ने कहा, जब बैठो फर्श अज़ा पर तो पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, तौबा कर लो, फिर आंखों से आंसू निकल आएंगे। जब दिल पाक हो जाएगा, जब दिल साफ हो जाएगा, खुद ब खुद आंसू निकलेंगे। हाँ अज़ादारो, रोज़े आशूर है, एक एक करके अफराद जा रहे हैं, सब शहीद हो रहे हैं। वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया जब कोई न बाक बचा। अज़ादारो, बाज़ रवायत के फ़क़रे हैं कि अकबर सबसे पहले शहीद हुए, और बाज़ रवायत में है कि नहीं, अकबर सबसे आखिर में शहीद हुए। मुझे इससे मतलब नहीं है, बस फर्क ये बात यह है कि अकबर शहीद हो गए। हुसैन की ज़बान पे मरसिया यही जारी हुआ था कि अब्बास मर गया, मेरा अकबर गुजर गया, मुझसे किसी ने भी पूछा कि क्या हुआ। हुसैन के दिल पे बहुत बड़ा सदमा था। अपने जवान की लाल, जवान की मैयत के ऊपर बैठना, जवान की मैयत पर लेटने के बाद, सर रखने के बाद उठना, सबके बस की बात नहीं। अज़ादारो, एक आलिम दीन नजफ अशरफ का करबला का वाक़या बताते हैं। तो एक दिन मैं इमाम हुसैन की जरिए से लिपटा हुआ दुआएं मांग रहा था। मेरे पड़ोस में एक आदमी था जो अजीब दुआ कर रहा था। मैं वो दुआ सुन के बेचैन हो गया। जानते हैं वो क्या दुआ कर रहा था? वो दुआ कर रहा था, ए मेरे परवरदिगार, तुझे हुसैन का वास्ता, ए मेरे अल्लाह, तुझे हुसैन के पहलू में लेटे हुए अकबर का वास्ता, ए मेरे अल्लाह, मुझे भी एक बेटा दे दे, ए मेरे अल्लाह, मुझे भी एक बेटा दे दे। मुझे उस बेटे से उतनी ही मोहब्बत हो जितनी हुसैन को अकबर से मोहब्बत थी, जितनी हुसैन को अकबर से मोहब्बत थी। ए मेरे अल्लाह, मेरा बेटा जवान हो जाए, जब 18 बरस का हो जाए तो उसे मुझसे उठा ले, मुझसे वापस ले ले, उसे मौत दे दे। अज़ादारो, वो आलिम दीन कहते हैं, मैंने उस आदमी से कहा, ए भाई, ये ऐसी कैसी दुआ मांग रहे हो? उसने कहा, नहीं मौला, नहीं मौलाना, बस मेरी तमन्ना है, काश मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा दे दे। वो वक्त आ गया। आलिम दीन कहते हैं कि हमारी उससे दोस्ती हो गई, हमारा उसका आना जाना हो गया। ये वक्त आया, उसके यहाँ बेटा हुआ, उसके यहाँ बेटा हुआ। उसने भी अपने बेटे का नाम अली अकबर रखा। बेटा धीरे धीरे पलता रहा, जवान होता रहा, यहां तक कि वो मंजिल आई कि वो 18 साल का हो गया। वो कहते हैं आलिम दीन कि हम हरम इमाम हुसैन में बैठे हुए थे, अचानक खबर आई, ए शख्स, तेरा बेटा दुनिया से गुजर गया, तेरा बेटा दुनिया से गुजर गया। वो आलिम कहते हैं, मैं उस आदमी के साथ दौड़ता हुआ उसके घर आया, उसके घर पहुंचा, जनाजा रखा हुआ था। एक मर्तबा वो शख्स आता है, करीब आता है, आने के बाद अपना चेहरा अकबर के अपने बेटे के चेहरे पर रख देता है, अपने बेटे के चेहरे पर रख देता है। वो आलिम कहते हैं कि काफी देर हो गई, हम कहते हैं भाई उठो, सर तो उठाओ। वो कहता है कि अरे मैं यही तो देखना चाहता था कि एक बूढ़ा बाप जवान के चेहरे पर मुंह रख के कैसे उठता है। अरे मेरे अंदर ताकत रही कि मैं अपने बेटे से जुदा हो सकूं। हाय हुसैन, अकबर से कैसे जुदा होंगे? हाय हुसैन, अकबर से कैसे जुदा हुए होंगे? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा वो किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। वो वक्त आ गया, सब शहीद हो गए। कासिम का लाशा पामाल हो चुका, और मोहम्मद शहीद हो चुके, अब्बास के शान कलम हो चुके। अब हुसैन है, हुसैन का बेटा अकबर है, हुसैन का नन्हा मुजाहिद अली असगर है, और एक बीमार है जो गशी के आलम में है। अज़ादारो, जनाब अली अकबर कहते हैं कि मैंने अचानक देखा कि मेरे बाबा ने ज़रा पहनना शुरू कर दी, मेरे बाबा ने तलवार हिमाल करना शुरू कर दी। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं? ए बेटा, मैदान जंग में जाऊंगा।
اے بیٹا میدان جنگ میں جاؤں گا. اے بابا یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ارے میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں جب ایک بار میں تمہارا داغ نہیں سہ سکتا. ایک بار زینب نے اون محمد کھویا ہے، اب تمہارا داغ نہیں اٹھا پائے گی. زینب نے عباس کے شانے کھوئے ہیں، اب تمہارا غم برداشت نہیں کر سکے گی. ایک بار مجھے جانے دو، میرے مرنے کے بعد زینب کو سہارا دینا. ایک بار میرے مرنے کے بعد زینب کو سہارا دینا. ایک بار میرے مرنے کے بعد بیویوں کے پردے کی حفاظت کرنا. اکبر تڑپ گئے. اے بابا ارے میں آپ کا غم کیسے برداشت کر سکوں گا؟ اے بابا آپ کا میدان میں جانا ہی میرے لیے موت ہوگی. اے بابا میری غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ جوان زندہ ہو اور بوڑھا باپ لوٹنے کے لیے جائے. اے بابا مجھے قیامت تک شرمسار نہ کرے، مجھے اجازت دے دیجئے. عزادارو جب اکبر کا گریہ بڑھ گیا، اکبر کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی پاؤں چومتے ہیں، کبھی بابا کے گلے لگ جاتے ہیں. اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. حسین نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اچھا میرے لال، اچھا میرے لال جاؤ، لیکن جانے سے پہلے اپنی پھپھی زینب سے اجازت لے لو. اپنی پھپھی زینب سے اجازت لے لو جس نے تمہیں 18 برس پالا ہے. ہاں عزادارو علی کا پوتا خیمے میں آتا ہے، زینب بیٹھی ہیں. کہو میرے لال کیا کہنا چاہتے ہو؟ اے پھپھی اماں آج تک اکبر نے کچھ آپ سے مانگا؟ اے پھپھی اماں آج تک اکبر نے کچھ آپ سے مانگا؟ نہیں میرے لال. اے پھپھی آج اکبر کچھ مانگنا چاہتا ہے. اے میرے لال پانی کا مطالبہ نہ کرنا، باقی زینب کے پاس جو کچھ ہے سب تم پر قربان ہو جائیں گے. اے پھپھی اماں نہیں، پانی نہیں مانگوں گا. بول اکبر کیا مانگنا چاہتا ہے؟ زینب فرتے محبت سے بول گئی. اے اکبر کیا مانگنا چاہتا ہے؟ زینب کو نہیں معلوم کہ اکبر کیا مانگنا چاہتا ہے. بس اکبر نے کہا اے پھپھی اماں میرے سر پہ قسم رکھو، ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ جب میں مانگوں گا تو انکار نہ کرو گی. اے بیٹا ارے تجھ پر میری جان قربان ہو، تو کیا کہنا چاہتا ہے بول. یہ پھپھی تیری بات پوری کرے گی. اے اماں مرنے کی اجازت دے دو. زینب نے پالا ہے نا اکبر کو. اے اکبر میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ 18 برس تو نے تجھے یوں ہی نہیں پالا. میں نے آج تک تیرے لباس میں مٹی نہیں لگنے دی. اے اکبر تجھے میں کیسے خاک و خون میں غلطہ دیکھوں گی؟ آج تک میں نے تیری پیرہن میں مٹی نہ لگنے دی، میں نے تیری ایسی حفاظت کی. اکبر کہتے ہیں اے پھپھی اماں اگر میں نہ گیا تو بابا میدان میں چلے جائیں گے. کیا آپ یہ گوارا کرتی ہے کہ بابا مارے جائے میں زندہ رہوں؟ ارے دادی کو کیا منہ دکھائیں گی؟ بس یہ سننا تھا. زینب تڑپ گئی. اے اکبر ارے تیرے جیسے ہزاروں اکبر اپنے بھیا پہ قربان کر دوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو یہ مصیبت کا وقت ہے، جتنا ہو سکے گریہ کر لو، جتنا ہو سکے آنسو بہا لو، اس لیے کہ زینب کے دل پہ کیا گزرنے والی ہے، حسین کے دل پہ کیا گزرنے والی ہے، بیویوں کے دل پہ کیا گزرے گی کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. عزادارو دنیا سے جب کوئی جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، مرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی میرے بچوں کے تماچے نہیں لگائے گا، کوئی میرے بعد میرے گھر کی عورتوں کی ساتھ بے حرمتی نہیں کرے گا، کوئی ان کے سر سے چادریں نہیں چھینے گا، کوئی ان کے گھر نہیں جلائے گا، کوئی ان کے شانوں میں رسن نہیں باندھے گا. لیکن اکبر جب جا رہے ہیں تو اکبر کو معلوم ہے کہ ہاں ہماری شہادت کے بعد، ہمارے بابا کے شہادت
شہادت کے بعد خیمے جل جائیں گے، ہماری پھوپھی ہماری بہنیں اسیر ہو جائیں گی، چادریں چھن جائیں گی۔ زینب نے بیبیوں کو بلایا، اے بیبیوں اکبر کو رخصت کر دو۔ بیبیوں نے اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیا، اکبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بیبیاں راستہ روک لیتی ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، کیا دیکھا میں نے کہ کوئی بچی ہے جو اکبر کا دامن پکڑ لے رہی ہے، جو اکبر کا دامن پکڑ لے رہی ہے۔ اے بھیا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ ہاں زادارو، اکبر کسی طریقے سے بیبیوں سے رخصت ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اے بابا اب مجھے رخصت کیجئے، اجازت دیجئے۔ امام کہتے ہیں تقدم یا ولدی، اے میرے بیٹے جا، جنگ کی طرف جا۔ آواز دی پروردگارا تو گوار ہے نا، اس فوج اشقیاء کی طرف اب اس کو بھیج رہا ہوں۔ اشبہ الناس میں رسول اللہ، اے اللہ یہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ شبیہ ہے۔ جب نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا وہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں دارو، صبح سے مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں، صبح سے روتے چلے آ رہے ہیں۔ بس اختصار کرتے ہوئے جناب علی اکبر میدان میں آئے، رجز خوانی کی۔ مجھے وہ پورا واقعہ نہیں پڑھنا کہ مولا نے کیا رجز کیا، لیکن ہاں وہ وقت آیا جب اکبر نے اشقیاء پر حملہ کر دیا، تلوار نکالی، اشقیاء پر حملہ ور ہو گئے۔ ہر طرف سے دشمنوں پہ حملہ کر رہے ہیں، دشمنوں کو جہنم کر رہے ہیں، اکبر جنگ کر رہے ہیں، دشمن بھی آ رہے ہیں۔ عمر سعد کہتا ہے ارے یہ علی کا پوتا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ عباس کا بھتیجا ہے، اسے گھیر لو۔ اے شمر کیا دیکھ رہا ہے؟ 2000 کا لشکر لے کے آگے بڑھ۔ اب شمر اپنے 2000 سواروں کو لے کے آگے بڑھتا ہے، اکبر اس پہ حملہ ور ہوتے ہیں، سواروں کو مارتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ اکبر کیا دیکھ رہے ہیں کہ تلوار آتی ہے، تلوار آتی ہے، لیکن اکبر کے بدن پہ ٹچ نہیں ہو رہی ہے، اکبر پہ جسم پہ تلوار لگ نہیں رہی ہے۔ اکبر بے چین ہے، پریشان ہے کہ میرے اللہ مجھے موت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اکبر سمجھ گئے ابھی بابا نے مرنے کی اجازت نہیں دی، ابھی بابا نے مرنے کی اجازت نہیں دی۔ ادھر کوئی تلوار بڑھتی تھی، حسین کا ہاتھ اڑ جاتا تھا۔ اے میرے اللہ اکبر کو سلامت رکھنا، اے میرے اللہ اکبر کو سلامت رکھنا۔ اکبر میدان سے لوٹے، کیا اکبر پانی مانگنے آئے تھے؟ نہیں، اکبر یہ احساس دلانے آئے تھے اے بابا اب اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دو، اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ عزادارو اکبر آئے، اے بابا اگر 2 قطرہ آب مل جاتا، اگر 2 گھونٹ پانی کا مل جاتا تو بتاتا ہی اشقیاء کو۔ عزادارو حسین نے کہا میرے لال 2 گھونٹ پانی چاہیے، آ میرے قریب آ جا، میرے قریب آ اور میرے قریب آ۔ اے میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دے، اے میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دے۔ اکبر نے جیسے ہی زبان حسین کے دہن میں رکھی واپس کھینچ لی۔ اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، اے میرے لال جا، خدا حافظ، جا دادا، جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ اب اکبر جو رخصت ہوئے میدان میں آئے، حملہ ور ہوئے، دشمنوں نے پلاننگ کی، نیزہ بردار ایک طرف نیزہ لے کے چھپ گئے، دوسرے دستے نے اکبر کو للکارا، ایک بار ادھر آنا۔ اکبر جو جنگ کرتے ہوئے پلٹے، حسین ابن نمیر نے ایک نیزہ مارا، حسین ابن نمیر نے ایک نیزہ مارا، نیزہ اکبر کے سینے میں آ کے لگا۔ اکبر نے گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال دی، گھوڑے کے گردن میں جو باہیں ڈالی، گھوڑا دشمنوں پہ حملہ ور ہوا۔ اب دشمنوں پہ جو حملہ ور ہوا تو دشمنوں نے جس کے ہاتھ میں جو تھا اکبر کے جسم
پہ وار کرنا شروع کر دیا. آزادارو، کربلا میں کچھ شہید ایسے ہیں جن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. اس میں سے اکبر بھی ہے، جسم پہ اتنے زخم لگے اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. گرتے ہوئے آواز دی، اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو. یہ آواز حسین کے کانوں میں پہنچی. حسین کے سامنے اندھیرا چھا گیا، حسین کی دنیا تاریک ہو گئی. اے میرے لال اکبر، یہ تو نے کیا کیا؟ حسین چلے، کبھی چلتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، حسین زمین پہ گر جاتے ہیں. حسین بیٹھ نہیں رہے ہیں، حسین چل نہیں پا رہے ہیں، حسین کو راستہ نہیں دکھ رہا ہے. کبھی یا علی یا علی یا علی کہہ رہے ہیں، کبھی نجف کے علی کو پکارتے ہیں، اے علی آؤ ہماری مدد کرو. کبھی کربلا کے علی کو پکارتے ہیں، اے علی اکبر، اے بیٹا آواز دو، یہ باپ تمہارے سرانے آ جائے. ہاں آزادارو، وہ وقت آیا جب حسین اکبر کے سرانے آئے، بیٹے کا سر اپنے آغوش میں رکھ لیا. اے میرے لال، یہ سینے پہ ہاتھ کیسا؟ اے بابا، سینے میں نیزے کی یعنی ہے جو بہت تکلیف دے رہی ہے. بس سمیٹ دیا میں نے صاحب. حسین نے دونوں انگلیوں کے ذریعے چٹکیوں سے نیزے کی یعنی کو پکڑا. یا علی کہا، جو حسین نے یعنی کھینچا، اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، اکبر کو گلے سے لگا لیا. اب حسین اٹھنا چاہ رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں. آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنی آقا کی مدد کرو. ارے جوان کا لاشا ضعیف باپ سے نہیں اٹھ پا رہا ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضائه وتسلیما لأمره. الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بار الہا. محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مختصر سے عمل قبول فرما. پروردگارا، جو مریض ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار، شیعان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار، ماتمداران حسینی جہاں کہیں بھی ہوں، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ، ہمارے مرحومین کے قبروں کو نورانی فرما. پروردگارہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. چلو اٹھ گئے مدینے قافلے